ایسے صوفیاء، اولیاء کاملین، مقربین، بارگاہ رحمان کے بندے، اولیاء اصفیاء کی جماعت سے تعلق رکھنے والے پیران طریقت ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پیروں سے مریدوں کا نام چلتا ہے، جن کے شیخ سے شاگردوں کا نام چلتا ہے، جن کے مشائخ سے مرید فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے نام چلتے ہیں۔ یہ کرم خواجہ عثمان ہرون کا ہے، یہ توجہات و نظر کرم انہی کی ہے کہ خواجہ خواجگاہ عطائے رسول غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے آج خواجہ عثمان ہرون رحمت اللہ علیہ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ دوسری دعا کرتے ہیں کہ میرا معین الدین میرا محبوب ہے، میرا معین الدین میرا محبوب ہے، اس نے میرے ساتھ مقام تجرید و تفرید میں سفر و حضر کیا ہے، ہر راہ میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آج تجھ سے دعا کرتا ہوں عثمان ہرون، دعا کرتے ہیں۔ یہ پیر بھی وہ ہے کہ دعا رد نہیں ہو سکتی، اور وہ مرید ایسے ہیں کہ ان کے حق میں دعا رد نہیں ہوگی، انہیں معلوم ہے۔ کہتے ہیں اس نے مقام تجرید و تفرید میں میرا تفرید میں ساتھ دیا ہے۔ اے رب تعالیٰ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسی ولایت اس کو عطا فرما۔ عبد الرحمن چشتی صابری مرات الاسرار میں ایسی ولایت عطا فرما، کسی ولی کو ایسی ولایت نہ ملی ہو، کسی ولی کو ایسا کمال اور اعجاز نہ ملا ہو، ایسی ولایت کسی کے حصے میں نہ آئے۔ آج رنگ ہے رنگ ہے، آج رنگ ہے رنگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم، نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رقصم، منم عثمان ہارونی، منم عثمان ہارونی و یار شیخ منصورم، ملامت می کند خلقے و بردار می رقصم، ملامت می کند خلقے و بردار می رقصم،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج کا یہ پرسعادت، پر رحمت، پر انوار یوم پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم مشاہدات کا شاہ سوار، گروہ قلندران، اوتاد و ابدال و نجبا، اقطاب و خواجگان اور اقواس کے پیران پیر کا اور خواجہ اعظم عطائے رسول نائب مصطفیٰ و مرتضیٰ در کشور ہند، خواجہ خواجگاں لامکاں قدس مکاں سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی حسنی حسینی ثم الاجمیری رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے پیر مغاں شیخ طریقت بڑے سرکار سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کا ہے۔ خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کے گروہ میں وہ عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ صوفیاء کے گروہ میں وہ ممتاز ہستی ہیں کہ جن کے بعد نہ کسی نے ایسا پیر دیکھا اور نہ جن کے بعد اور نہ جن سے پہلے کسی نے ایسا مرید دیکھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ان نامور بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ بہت کم عدد ایسے صوفیاء، اولیاء کاملین، مقربین، بارگاہ رحمان کے بندے، اولیاء اصفیاء کی جماعت سے تعلق رکھنے والے پیران طریقت ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پیروں سے مریدوں کا نام چلتا ہے، جن کے شیخ سے شاگردوں کا نام چلتا ہے، جن کے مشائخ سے مرید فیض یاب ہوتے ہیں ان کے نام چلتے ہیں۔ یہ کرم خواجہ عثمان ہرون کا ہے، یہ توجہات و نظر کرم انہی کی ہے کہ خواجہ خواجگاں عطائے رسول غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے آج خواجہ عثمان ہرون رحمت اللہ علیہ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ روئے زمین پر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک مرید اپنے شیخ طریقت کو، ایک خلیفہ اپنے شیخ و مربی اور مزکی کو دنیا میں پہچانوائے۔ ہم آئیے 900 سال پہلے کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ زمین و زمان، وہ مکین و مکان کیسے خواجہ خواجگاں کی ولایت سے معطر ہوا، کیسے ہوا۔ ایک ایسی عظیم ہستی جنہیں آج بر صغیر، پورے بر صغیر کا پیشوا کہتے ہیں، پورے بر صغیر کا سلطان الاولیاء کہتے ہیں، پورے بر صغیر کا سر خیل گروہ مشائخ چشت کہتے ہیں۔ آج ہندوستان بر صغیر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا میں اتنی کثرت سے مسلمان کسی اور سرزمین پر نہیں ملتے ہیں، اس قدر کثرت سے کسی اور خطے پر مسلمان نہیں کلمہ گو نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ کون سی فیضان نظر تھی، وہ کون سی جلوہ، وہ کون سا جلوہ تھا، وہ کون سی روحانی تسخیر تھی، وہ کیا باطنی رمز و رموز تھے، وہ کیا چہرے کے نور و انوار تھے، وہ کیا کھلتی ہوئی مسکراہٹ تھی، وہ کس قدر خوبصورت سیرت و اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک خاردار علاقے کو گل گلزار بنا دیا اور پورے ہندوستان کو
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا کلمہ پڑھا دیا۔ ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسی ہستی کے پیچھے، ایسے پیشوا کے پیچھے، ایسے رہنما و رہبر کے پیچھے ایسی عظیم ہستی کون سی ہے کہ جس کے کارخانہ ولایت میں ایسا عظیم ولی تیار ہوا ہو؟ کون سا کارخانہ ولایت تھا وہ کون عظیم ہستی جلوگر تھی؟ وہ کس کے اسرار و رموز تھے کہ جس نے خواجہ اعظم کے سر پہ مشائخ چشت کی دستار سجوا دی اور مشائخ چشت کے تبرکات آپ کے حصے میں آئے؟ حضرت خواجہ عثمان ہرون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سرکار، حضرت خواجہ جنید بغدادی سید الطائفہ صوفیہ، کون ان کو نہیں جانتا ہے؟ اور کون سا دین اسلام میں وہ گروہ ہے علماء کا، فقہاء کا، صوفیاء کا، مجتہدین کا، محدثین کا، مفسرین کا، الغرض جتنے بڑے بڑے علم و دانش کے پلر تھے، بڑے بڑے اپنے وقت کے سرخیل تھے، علم و عمل کے، قلم کے دانشوران اسلام، ان سب نے حضرت جنید بغدادی کے قدموں میں سر ڈالا ہے۔ اس لیے آپ کو سید الطائفہ صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے بغداد کی جدھر حضرت جنید بغدادی درس و تدریس کا سلسلہ رکھتے تھے، اور اسی مسجد بغداد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی بڑے سرکار پیر لاسانی سے ملاقات خواجہ اعظم خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ غریب نواز حاضر دربار ہوئے ہیں، ایک انبوہ کثیر، ایک بڑی جماعت علم و عمل کی، علماء کی، مفکرین کی، اس زمانے کے بڑے پائیدار صوفیاء اور مفتیان کی، اہل علم و قلم کی وہاں موجود خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ میں غریب نواز حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں غریب نواز کے دل کا جہاں بدلتا ہے، اور ادھر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی کلاه کس کے سر پہ سجنی ہے، وہ تیور بدلتے ہیں، وہ مزاج بدلتے ہیں۔ پیر مرید سے ملتا ہے، مرید پیر سے ملتا ہے، یا یہ کہیں کہ اللہ نے اس جوڑے کو اس مسجد میں ملانا تھا، اس جوڑے کو ولی کے، پیر کے، مرید کے اس رشتے کو، اس سنگم کو اس عظیم ہستی کی مسجد میں بیعت کروانا تھا جسے جنید بغدادی کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مرید فرمایا، اور مرید فرمانے کے بعد چند وظائف تلقین فرمائے جو مشائخ چشت کی کتب میں خوب تفصیل سے درج ہیں، مگر میں یہاں پر خاص طور پر کوئی شخص معین یا کوئی پیر معین یا کسی خاص سلسلے پر گفتگو اور کلام نہیں کرنے آیا ہوں۔ یہ غریب نواز اور خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ ہے۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں اس حوالے سے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا غریب نواز کو آتے ہی کلاه پہنا دیا تھا؟ کیا آتے ہی ان کے سر پہ دستار سجا دی تھی؟ کیا آتے ہی مشائخ چشت کے تبرکات تقسیم کر دیے تھے؟ کیا آتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تو ولی کامل ہو گیا؟ کیا آتے ہی یہ کہہ دیا تھا تو مومن کامل ہو گیا؟ کیا آتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں میں نے ولایت ہند عطا فرما دی؟ نہیں، یہ آج کے پیروں کا جو ماحول ہے، یہ آج کی خانقاہوں کا جو ماحول ہے، یہ درگاہوں پہ بیٹھے سجادگان اور بڑے بڑے پیر مغاں، خواجہ عثمان ہرونی نے 20 سال غریب نواز کو آزمایا ہے۔ 20 سال کا تجربہ ہے غریب نواز کا، مقام تجرید و تفرید میں، سفر و حضر میں، ہر مصیبت و پریشانی میں
ख्वाजा उस्मान हरवन रहमतुल्लाह अलैह के हाजिर कोई रहा, कोई खिदमत में रहा, तो वो गरीब नवाज की ज़ात बाबरकत है। 20 साल मश्क कराई है, और ये वो मश्क नहीं है कि काला व हद्दसना कह के फारिग हो गए और दस्तार फजीलत मिल गई। ये वो मदरसे की काला व हद्दसना नहीं है, ये अमली तज़किया है, ये रूहानी तज़किया है, ये तस्फियाए क़ल्ब है जो हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। और उनसे बहुत मुजर्रब आमाल और बहुत मशक्क़त वाले जो सूफिया अपने मुरीदीन को पेश करते हैं और उनसे खिदमत अंजाम लेते हैं, वो कराई। दरअसल ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि 13 साला मक्की दौर अगर कोई उठा के देख ले, पूरी 23 साला ज़िंदगी है यूँ तो, 13 साल मक्की दौर ये हुजूर अलैहिस्सलाम का सूफिया के लिए निशान राह है, औलियाए कामिलीन के लिए निशान राह है। देखा नहीं कि सहाबा इकराम को कैसी तंगियाँ आईं, कैसे फाके रहे, कैसी भुखमरियाँ रहीं, किस तंगी हालत में उन्होंने इस्लाम को परवान चढ़ाया है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यूं ही बशारत दे दी जन्नत की? नहीं, 3 साल शैबाए अबी तालिब में पत्ते चबवाए हैं, उसके बाद सूखी रोटियां खिलवाई हैं, तब जाके वो सहाबी बने हैं, तब जाके उन्हें वो दीदार का शरफ हासिल हुआ है। यही सूफिया का मामूल व अमल रहता है। तसव्वुफ और सूफिया, मिस्टिसिज्म, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, ये कोई नई राहें नहीं हैं, ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये कोई बिदअत नहीं है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मक्की ज़िंदगी का नमूना अमल है जो सूफिया ने अपने किरदार और ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है, और अपने शागिर्द और अपने शुयूख से वो हासिल किया है। उनके शागिर्दों ने, खुलाफा ने, मुरीदीन ने। आज देखा ये जाता है कि कल वो पीर बने और आज लाखों के मुरीद बना दिए। कल ही पीर बने थे, जुमेरात के दिन पीर बने थे, और जुमे के दिन 1 लाख मुरीद उनके हाथ पर बैत हो रहे हैं। ना उनके शेख का कोई शजरा मालूम, न तरीक़त, न शरीयत का पासबानी कोई, न कुतुब तसव्वुफ से आशनाई कोई, न शरीयत मुस्तफ़ा से कोई आशनाई इनकी, न कुरान मजीद पढ़ना आता है, न अरबी ज़बान से वक्फ़ियत, न हदीस रसूल से कोई वक्फ़ियत, न कोई शरीयत मुस्तफ़ा से आगाही। बस ये रेवड़ी है जिसे चाहा तकसीम कर दी। ये रेवड़ी नहीं है। ख्वाजा उस्मान हरवन ने 20 साल रगड़ाया है गरीब नवाज को, 20 साल मंजवाया है, मश्क करवाई है, तलकीन और तरबियत की है। उसके बाद गरीब नवाज हुए हैं। गरीब नवाज वो वली हैं जो मादरजाद वली हैं, जो अताए रसूल लोहे महफूज पर हैं, जो इब्ने बतूल लोहे महफूज पर हैं। लेकिन खाली काम नाम सैयद होने से नहीं चलता है। नाम सैयद अलग चीज़ है, और नाम के साथ काम सैयद पर उतरना बड़ी दुश्वारियाँ और तंगियाँ लाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरी उलूम का इक्तिसाब किया, और ज़ाहिरी उलूम ये नहीं कि 1 साल मदरसे में बैठे और दूसरे साल डिग्री लेके मुफ्ती आज़म बन गए। ये आजकल की 2 कौड़ी की मौलवियत और 2 कौड़ी का मदरसे की जो तालीम का माहौल है, ये वो माहौल न था। 900 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हिंदुस्तान बुत परस्ती में डूबा हुआ था और अंदर तक डूबा हुआ था। यहाँ कास्टिसिज्म था, छुआछूत, यहाँ पर एक दूसरे को नापसंद करते थे जाति की बुनियाद पर। उस वक्त गरीब नवाज यहाँ कदम मुबारक आपने रांझा फरमाया है। तो गरीब नवाज ने वो कदम मुबारक जब रांझा फरमाया है, तो वो शख्सियत में क्या असरार और रुमूज़ पिन्हा थे कि लोग सिर्फ देखते और कलमे पढ़ते थे। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कुरान की तफसीर लिखने की ज़रूरत नहीं। बड़े लोग
فسادی فتنہ پسند لوگ کہتے تفسیر کون سی لکھی، حدیث کون سی لکھی، سراپا مشائخ چشت تفسیر قرآن تھے، سراپا مشائخ چشت سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ عام لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ مدرسے میں قال و حدثنا کر کے تعلیم و تربیت کی جائے اور پھر سمجھایا جائے، مگر غیر مسلم کے درمیان کس منہج پر رہ کر، کس طریق پر رہ کر دین کی دعوت دی جاتی ہے، دین پھیلایا جاتا ہے، کیا خوش عقیدگی کے ساتھ، خوش نیتی کے ساتھ، کیا حسن و اخلاق کے ساتھ۔ مولویوں کے دفتر میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ میں مولوی خلاف نہیں ہوں، میں خود مولوی ہوں۔ مولوی خلاف وہ بولیں جو خود مولوی نہ ہوں، ہم خود مولوی ہیں، لیکن آج جو درس گاہوں کا ماحول ہے وہ ہرگز وہ ماحول نہ تھا جب سمرقند، بخارا اور ایران کے یہ بڑے بڑے مراکز علمیہ تھے، ایسی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھی کہ میں کیا بتاؤں، کس کے نام لوں، کس کے نام لوں، کہ یہ علوم و فنون کے کیپٹل تھے۔ حضور غریب نواز نے ظاہری علم یہاں جا کے حاصل کیا، اور ظاہری علم ہر اس مرید کے لیے، ہر اس شیخ کے لیے جو طریقت کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اسے لازمی ہے کہ وہ شریعت کے علوم سے آشنا ہو، وہ علوم اسلامیہ کا جاننے والا ہو۔ باضابطہ اس نے شیوخ ظاہری سے، جیسے کہ باطنی پیر ہوتا ہے ویسے ہی اساتذہ ظاہری پیر ہوتے ہیں، ان سے حدیث کا اور قرآن کا درس لینا ہوتا ہے۔ ایک مقام تک یہ ٹاسک پوری کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب شیخ طریقت کی راہ میں انسان نکلتا ہے، لیکن شریعت کے بغیر طریقت حرام، اور طریقت کے بغیر شریعت فتنہ و فساد، شریعت کے بغیر طریقت حرام، اور طریقت کے بغیر شریعت فتنہ و فساد۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب غریب نواز حاضر ہوئے تو یہ غریب نواز شیخ الاسلام والمسلمین تھے، یہ غریب نواز اپنے وقت کے بہترین علماء میں سے تھے، بہترین فاضلین میں سے تھے۔ یہ دستار علوم ظاہر لے کر حاضر ہوئے تھے، بس یہ حاضر اس لیے ہوئے تھے کہ اب کچھ روحانی چاشنی حاصل ہو۔ جبھی جا کے مکتب عشق میں درس مقام فنا لیا، جبھی جا کے مکتب عشق میں درس مقام فنا لیا، اور جو کچھ پڑھا تھا نیاز نے صاف دل سے بھلا دیا، جو کچھ پڑھا تھا نیاز نے صاف دل سے بھلا دیا۔ میں اپنی گفتگو طویل اس لیے کرتا جاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے بس یہ میرا درد دل ہے کہ نہ اس مکتب کے لوگ آشنا رہے، نہ صوفیاء کے جاننے والے رہے۔ حاضرین جو صوفیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ان کے مقام سے نا آشنا ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دنیا ان سے مانگنے آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ان پہ دنیا، ان سے دنیا نہیں، ان سے آخرت طلب کرو، ان سے اپنا تصفیہ کرواؤ، ان سے اپنا قلب پاک کراؤ، ان سے اپنی نظریں پاک کراؤ، ان سے ایمان طلب کرو۔ یہ دولت نہیں ایمان بانٹنے آئے تھے، یہ دولت بانٹنے والے شاہ نہیں ہیں، یہ ایمان بانٹنے والے ہیں۔ ہاں اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی بقدر طلب کرو لیکن ان سے آخرت طلب کرو۔ یہاں آنے کا مطمع نظر آخرت پر نظر ہونی چاہیے، اپنی مابعد زندگی پر نظر ہونی چاہیے۔ صوفیاء نے در حقیقت وہ اسلام پیش کیا ہے، معترضین صوفیاء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن صوفیاء نے وہ اسلام پیش کیا ہے جو حقیقی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے۔ مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج
ہمیں احیاء تصوف کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء اور مقربین صالحین اور اولیاء کاملین کے ان کے کردار کو اور ان کی ہستیوں کو، ان کے مشن کو، ان کی فہم کو اور ان کے منہج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج درسگاہیں بھی صوفیہ کے لٹریچر سے خالی ہیں۔ آج درسگاہوں میں بھی کوئی تصوف کی کوئی ایک کتاب تک نہیں پڑھاتا، اور صوفیہ کے مراکز پر جو بیٹھے ہیں، خانقاہوں میں جو بیٹھے ہیں، وہ تو اللہ ماشاء اللہ کیا عالم ہیں، اللہ ہی رحم فرمائے۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کا یہ گروہ حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے جب غریب نواز کی تربیت اور تلقین فرمائی اور تصفیہ اور تزکیہ فرمایا اور سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھا، تو ایسے بلند مقام پر فائز کر دیا کہ اب اس لائق آپ کی زبان ہو گئی کہ رب تعالیٰ سے دعا فرما دیں، اور وہ دعا یہ میرات الاسرار میں عبد الرحمن چشتی صابری نے نقل کیا ہے، 400 سال پرانی کتاب ہے۔ غریب نواز نے خود عبد الرحمن چشتی صابری کے خواب میں آ کے یہ کتاب لکھوائی ہے۔ کہتے ہیں 2 چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں رب تعالیٰ، 2 چیز تجھ سے مانگتا ہوں، ایک کہ میرا مزار مکہ معظمہ میں ہو، حرم میں ہو، حجاز میں ہو، اور اس پر نشان باقی رہے۔ مکہ معظمہ میں ہو، حرم میں ہو، اس پر نشان باقی رہے۔ کپتان واحد سیال بخش جو کہ ذوقی صاحب کے خلیفہ اور مرید ہیں، اب ناشنائی کا عالم تو کیا کیا جائے، کیا بتایا جائے، کیا سمجھایا جائے، خود بول کے خود ہی سمجھ لیتے ہیں کیا کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں میں نے خود 1951 میں شریف مکہ یعنی شریف حسین، اس کے فٹ نوٹس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے محل کے صحن میں ان کا مزار دیکھا ہے، محل کے صحن میں ان کا مزار دیکھا ہے، اور مزار پر باقاعدہ سے شیخ طریقت عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا تھا۔ اور دوسری جو دعا حضرت شیخ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ یوں ہی نہیں کر دی، وہ ہوا چلی تو بات کر لی، وہ والی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان میں جا کر جو ٹھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا سمندر ہوگا، یہ غریب نواز کا احسان ہے، یہ کرم ہے ان کا، اور یہ قیامت تک ان کا کرم، جتنا بھی مسلمان قیامت تک، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی لکھتے ہیں تاریخ دعوت و عزیمت میں، قیامت تک جتنا مسلمان ٹھاٹے مارتا سمندر یہ مسلمانوں کا مسلمان ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کا اجر اور اس کا ثواب غریب نواز کی روح مبارک کو پہنچے گا۔ کیا دعا کی حضرت خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ، اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں یا رب تعالیٰ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، پہلی دعا آپ کو بتا دی کہ میرا مزار حرم میں ہو، حجاز میں ہو، اس کی تشریح بھی پیش کر دی۔ دوسری دعا کرتے ہیں کہ میرا معین الدین میرا محبوب ہے، میرا معین الدین میرا محبوب ہے، اس نے میرے ساتھ مقام تجرید و تفرید میں سفر و حضر کیا ہے، ہر راہ میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آج تجھ سے دعا کرتا ہوں عثمان ہرون، دعا کرتے ہیں، یہ پیر بھی وہ ہیں کہ دعا رد نہیں ہو سکتی، اور وہ مرید ایسے ہیں کہ ان کے حق میں دعا رد نہیں ہوگی، انہیں معلوم ہے۔ کہتے ہیں اس نے مقام تجرید و تفرید میں میرا تفرید میں ساتھ دیا ہے، اے رب تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسی ولایت اس کو عطا فرما۔ عبد الرحمن چشتی صابری میرات الاسرار میں ایسی ولایت عطا فرما، کسی ولی کو ایسی ولایت نہ ملی ہو، کسی ولی کو ایسا کمال اور اعجاز نہ ملا ہو، ایسی ولایت کسی کے حصے میں نہ آئے۔ دیکھنے میں آتا ہے پورے حجاز سے لے کے بر صغیر تک آپ نظر دوڑا لیں، طائرانہ جائزہ لے لیں پوری دنیا کا، اس قدر کس نے تبلیغ فرمائی ہے، اس قدر کس نے جلا بخشی ہے اسلام کو۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ بر صغیر کا مسلمان اپنے آپ میں ایک اسلام ہے، بر صغیر کا مسلمان اپنے آپ میں ایک اسلام ہے۔ یہ غریب نواز کا احسان عظیم ہے کہ وہ جو دعا خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اس جیسی ولایت کسی کو عطا نہ ہو، اٹھا کے دیکھ لو ماضی میں بھی کتنے ولی آئے گزر گئے سب سراخوں پر، بعد میں بھی غریب نواز کے، پہلے میں بھی بعد میں بھی ایسا ولایت کا خاصہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اب میں ایک یہاں پر آ کے نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ولایت صرف مسلمانوں میں کار فرما نہیں ہے، یہ کسی ولی کو حاصل نہیں ہوا، یہ ولایت صرف مسلمانوں پر کار فرما نہیں ہے، غیر مسلمان بھی سر بسجود ہے اس آستانے پر، غیر مسلمان بھی سر بسجود ہے اس آستانے پر۔ کسی مولوی، کسی شیخ، کسی پیر، کسی محدث، کسی مفسر، اپنے وقت کے کامل ولی، یہ اس کے دم کا جہورہ نہیں کہ اسلام پھیلا سکے یا پھیلائے۔ یہ نظر عثمان ہرون رحمت اللہ علیہ، یہ دعائے عثمان ہرون رحمت اللہ علیہ کہ غریب نواز جیسا شہباز ہندوستان بھیجا، عطائے رسول ہو کر، اجازت رسول لے کر، نائب النبی اولاد بطول آیا ہندوستان اور اس کو سیراب کر دیا اسلام سے۔ آج جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اسلام کا اور مسلمانوں کا نظر آتا ہے، یہ کسی مولوی کی دین نہیں ہے، یہ کسی کتاب کا معجزہ نہیں ہے، یہ غریب نواز کی سیرت ہے، یہ صوفیاء کی کرامت ہے۔ یہ اللہ نے صوفیاء کو اور بالخصوص غریب نواز کو صوفیاء کے طبقے میں مقام عطا فرمایا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام ہندوستان میں داخل ہوا وہ صوفیانہ روش ہے، قلندرانہ روش ہے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان میں پھر سے خانقاہوں کا احیاء ہو، خانقاہوں میں جو بیٹھے سجادگان ہیں، میں بالکل کھلا بولتا ہوں اس بات پر، نہ انہیں شریعت کی پاسبانی ہے، طریقت تو جانتے ہی کیا ہے، وہ طریقت لکھ بھی نہیں سکتے۔ میں لکھ کے یہ بات دے سکتا ہوں، اگر طریقت ان سے لکھاؤ تو 25% 50% بھاگ جائیں گے، طریقت لکھ نہیں سکیں گے، عمل کیسے کریں گے؟ یہ کسی کے گھر کا ورثہ نہیں ہے، یہ عمل چاہتا ہے، یہ جان تپاتا ہے، نفس پیر کو سپرد کرنی پڑتی ہے کہ لے لے میری نفس اور مجھے اس کے بدلے میں احسان دے، سلوک دے، طریقت دے، اللہ کا ولی بنا دے، اللہ کے قریب کر دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا فرما۔ میں آج اسی بات سے آپ کے سامنے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ولایت ہند میں حضور غریب نواز کی جو ولایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک چراغ چشتیہ ہرگز نہ میرد، چراغ چشتیہ کبھی بجھ نہیں سکتا، چراغ چشتیہ کو بجھانے والے مٹ گئے۔ اور میں ایک بات ان لوگوں کو بھی کہہ دوں جو اس چراغ چشتیہ کی شمع سے روشن پروانے مسلمان ہوئے ہیں، اس اسلام اور مسلمان کو بھی کوئی مسلمان طاقت نہیں مٹھا سکتی۔ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا اسلام ہے اور غریب نواز اس کے امین ہیں، غریب نواز ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشائخ چشت کو بالعموم اور بالخصوص غریب نواز کو پورے بر صغیر کے اولیاء کا امام اور قائد اور رہبر بنایا ہے۔ کوئی بھی سلسلہ ہو، چاہے وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، تیفوریہ ہو، رفاعیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، الغرض نہ جانے کتنے سلاسل ہیں، سب کے ہندوستان میں امام مطلق غریب نواز ہیں، امام مطلق ہیں غریب نواز۔ وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ہندوستان میں ولایت غریب نواز کی نظر کرم سے ملے گی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے فلاں میرے شیخ اس منزل پہ بیٹھے ہیں یا اس مملکت میں رہتے ہیں یا اس ملک میں رہتے ہیں، وہ میرے شیخ اعظم ہیں، انہی سے مجھ کو ولایت ملی ہے، وہ غلط ہے۔ ہندوستان میں ولایت سکہ رائج الوقت
یہ ولایت چشت ہے، یہ ہندوستان ولایت چشت ہے، اور غریب نواز اس ولایت چشت کے بادشاہ ہیں، اور اس بادشاہ کا بادشاہ خواجہ عثمان ہرون رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔